بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 194 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآن پر دوسرے اعتراض کا جواب تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے پہلا اعتراض اور اس کا جواب پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بحیر راہب سے حاصل کیا ہے۔ اس کا جواب ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم دوسرا اعتراض پڑھیں گے کہ یہ قرآن جبر رومی کی تعلیمات سے ماخوذ ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حاصل کیا۔ یعنی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر نامی ایک شخص سے، جو کہ روم کا رہنے والا تھا، اس سے قرآن کو حاصل کیا ہے۔ اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عمدہ بیان کے ساتھ جو ہے وہ رد فرمایا ہے اپنی اس کلام میں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلا جاتا ہے، جس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن صاف عربی ہے۔ یہ جس شخص کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی نسبت کرتے ہیں وہ عجمی ہے، وہ عربی سے نابلد ہے۔ یہ شخص جو تھا جبر نامی، یہ ایک پیشہ ور لوہار تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اور یہ ایمان لے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جب وہاں سے گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ جاتے، اور جس کی وجہ سے مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو یہ قرآن سکھانے والا جبر رومی ہی ہے، یعنی جو قرآن ہے یہ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے ہیں۔ اور اس کا جو مالک تھا وہ اسے مارتا اور کہتا کہ تم محمد کو سکھاتے ہو، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم، بلکہ وہ مجھے سکھاتے ہیں اور میری رہنمائی کرتے ہیں، میں تو ان کو نہیں سکھاتا، میں ان سے سیکھتا ہوں۔ تو یعنی کہ مشرکین کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہمیں سناتے ہیں یہ اس شخص سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے آتے جاتے ہوئے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے یہ اعتراض کیا، یہ الزام لگایا، یہ بہتان باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ اعتراض جو ہے کہ انتہائی نامانوس ہے اور بالکل ضعیف ہے، اس کے باوجود جو ہے بعض لوگوں کے ہاں اس کو اچھی پذیرائی ملی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ استاذ غلام ہو، لوہار ہو اور عجمی ہو اور عربی زبان سے بالکل نابلد ہو، ناواقف ہو، تو وہ کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ اس کا تعلیم دینا کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ یہ جو رومی شخص ہے، عجمی ہے، اس قرآن کا وہ منبع اور مرجع ہو، جو کہ عربی کلام کا سب سے عمدہ شاہکار ہے؟ یعنی قرآن کریم تو ایک شاہکار ہے عربی کلام کا، اس کا جو ہے وہ مرجع اور منبع ایک ایسا شخص ہو جو عربی سے ہی نہ واقف ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل بھی ناممکن بات ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک عظیم معجزہ ہے اور عربی زبان اور اہل عرب کے لیے باعث فخر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے انہیں جو ہے وہ لاجواب کیا ہے اور ناقابل تردید جواب دیا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ یہ جس شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان تو عربی نہیں ہے، وہ عجمی شخص ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ صاف عربی میں نازل ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو عربی سے ناواقف ہو اور اس کی زبان ہی عربی نہ ہو، وہ کیسے قرآن کو، ایسا ایک شاہکار کو وہ ایجاد کر سکتا ہے، اور کیسے اس کا مرجع اور منبع ہو سکتا ہے۔ الشبہۃ الثانیۃ یقولون ھذا القرآن من تعلیم جبر الرومی تعلم منہ الرسول فی مکۃ الی آخرہ، والجواب ان هذه الشبہۃ قد تولی اللہ عز وجل الرد علیہا بأبلغ حجۃ وانسع بیان، فقال عز من قائل ولقد نعلم انہم یقولون انما يعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین۔
فهذا الرجل الذي ينسبون إليه تعليم محمد صلى الله عليه وسلم هو رومي أعجمي لا يعرف اللسان العربي فكيف يعلمه القرآن وقد كان جبر هذا حدادا يمتهن الحدادة وقد أسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يمر عليه فيجلس عنده فقال المشركون والله ما يعلم محمدا هذا القرآن إلا جبر الرومي وكان سيده يضربه ويقول له أنت تعلم محمدا فيقول لا والله بل هو يعلمني ويهديني. ومن الغريب أن هذه التهمة قد لاقت استحسانا عند بعض الأفراد مع أنها في منتهى الغرابة والهزل إذ كيف يكون الأستاذ عبدا حدادا أعجميا لا يفقه شيئا من اللغة العربية ثم يعلم الرسول لغة الزادي وهل من المعقول أن يكون هذا الرومي الأعجمي مصدرا لهذا القرآن الذي هو أبلغ نصوص العربية بل هو معجزة المعجزات ومفخرة العرب واللغة العربية ولهذا كان رد القرآن مفحما وقاطعا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. دوسرا شبہ الشبہۃ الثانیہ، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جو ہے وہ جبر رومی کی تعلیمات سے حاصل کیا ہے، یہ جبر رومی کی تعلیمات سے ماخوذ ہے جو آپ نے مکہ میں حاصل کی۔ اس کا جواب یہ کہ ان هذه الشبہۃ، اس اعتراض کو بلیغ طریقے اور عمدہ بیان کے ساتھ رد کرنے کے معاملے کو اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے اور فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلا جاتا ہے، جس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی ہے۔ فَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِينَ، یہ جس شخص کی طرف مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی نسبت کرتے ہیں وہ ایک روم کا رہنے والا عجمی شخص تھا جو عربی زبان سے ناواقف تھا، تو وہ آپ کو قرآن کی تعلیم کیوں کر دے سکتا تھا؟ اور جبر نامی یہ شخص پیشہ ور لوہار تھا اور ایمان لے آیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جب اس سے گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس فیجلس عندہ بیٹھ جاتے، جس کی وجہ سے مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بخدا محمد کو یہ قرآن سکھانے والا جبر رومی ہی ہے، اور جبر کا جو مالک تھا وہ اس کو مارتا اور کہتا کہ تم محمد کو سکھاتے ہو، تو وہ کہتا کہ نہیں اللہ کی قسم بلکہ وہ مجھے سکھاتے ہیں اور میری رہنمائی کرتے ہیں۔ ومن الغریب ان هذه التهمة، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس بہتان کو انتہائی نامانوس اور ضعیف ہونے کے باوجود بعض لوگوں کے ہاں اچھی پذیرائی ملی ہے، جبکہ کیف یکون الاستاذ عبدا حدادا اعجمیا، جبکہ استاذ کا غلام لوہار عجمی اور عربی زبان سے بالکل ناواقف ہونے کے باوجود رسول کو عربی زبان کی تعلیم دینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وَهَلْ مِنَ الْمَعْقُولِ أَن يَكُونَ هَذَا الرُّومِيُّ الْأَعْجَمِيُّ، کیا یہ بات عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ یہ رومی اعجمی اس قرآن کا مرجع ہو جو کہ عربی کلام کا سب سے وَأَبْلَغُ نُصُوصِ الْعَرَبِيَّةِ، جو عربی کلام کا سب سے عمدہ شاہکار ہے، بل ہوا معجزۃ المعجزات، بلکہ وہ ایک عظیم معجزہ اور عربی زبان اور اہل عرب کے لیے باعث فخر ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ رَدَّ الْقُرْآنُ، اسی وجہ سے قرآن نے مفہما وقاطعا، قرآن نے انہیں لاجواب اور ناقابل تردید جواب دیا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ جس شخص کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے، جبکہ قرآن صاف عربی میں نازل ہوا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن پر دوسرا اعتراض کہ آپ نے یہ قرآن جبر رومی سے حاصل کیا ہے، اس کی تفصیل اور اس کے جواب کی تفصیل پڑھی ہے کہ یہ سراسر غیر معقول بات ہے، کیونکہ جبر رومی جو ہے وہ عجمی شخص تھا، وہ کیسے عربی کا ایک شاہکار جو قرآن کریم ہے وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا سکتا ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبر رومی سے حاصل کیا،
اس پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں رد فرمایا ہے؟ یعنی یہ جو اعتراض ہے کہ آپ نے یہ قرآن جبر رومی سے حاصل کیا، اس اعتراض کا جواب کون سی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ نمبر 2، جبر رومی کون تھے اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔